السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام اور عیسائی دھرم اور یہودی دھرم میں ایک اہم اور دلچسپ کہانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کا پہلا نبی اور پہلا انسان بنایا۔ ان کا واقعہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک بے مثال تعلیم ہے۔ یہ واقعہ قرآن اور حدیث اور عقیلات میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلق کا واقعہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انہیں زندگی دی۔ اللہ نے انہیں علم اور حکمت دی جو انہیں دنیا کو پہلا انسان بنانے کے لائق تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایک بہترین معیار سے بنایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلق کا عمل بہت عظیم اور مفید بنایا۔ انہیں زندگی دی اور ان کو روح بھی ڈالی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کی طرح اختیار بھی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا۔ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اللہ نے ان کو خوبصورت جنت دی تھی جہاں وہ امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو جنت کی زندگی میں کچھ حکم دیے تھے۔ وہ حکم یہ تھے کہ تم دونوں جنت میں تو رہتے ہو، لیکن اس جگہ کے کسی بھی پیڑ کا پھل نہ کھانا۔ لیکن شیطان، جو اللہ کا دشمن تھا، اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی اور انہیں یہ کہا کہ اگر وہ اس پیڑ کا پھل کھائیں گے تو انہیں ہمیشہ کے لیے بے شمار علم اور قدرت مل جائے گی۔ شیطان کی اس بات کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی حکومت کے خلاف جا کے اس پیڑ کا پھل کھایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ جب انسان اپنی خطاؤں پر توبہ نہیں کرتا تو اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اظہار کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو اپنے علم اور رحمت سے نوازا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پر بھیج دیا، جہاں ان کو انسانیت کے لیے رہنے اور ان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پہلے نبی کا مقام دیا اور انہیں اپنی رہنمائی اور پیغام دینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے نبی تھے۔ ان کو اللہ کی طرف سے اس بات کا علم دیا گیا کہ انسان کی زندگی کا اصلی مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کو ماننا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رسالت کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ انہوں نے اپنے حکم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی حکم کو توحید یعنی کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے سب کو اس بات کا احساس دلایا کہ اللہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے اور انسان کا اصلی مقصد اس کی عبادت اور اس کی حکم کی طرف اپنی زندگی کو موڑنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد ہوئی جو انسانیت کا آغاز تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کی،
لیکن ان میں سے کوئی لوگ جہاز کے حصہ بن گئے اور دوسرے راستے پر چلنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی ان کی اولاد میں کئی نبی آئے جو انسانیت کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں رہنے کی وجہ سے انسانیت کا اصول اور طریقے سکھائے، جس سے ان کی اولاد کو اپنا دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ انصاف اور امن سے پیش آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا ایک بہت اہم سبب شیطان تھا۔ شیطان جو پہلے ایک عبادت گزر اور اللہ کا مقدم تھا، اس نے انسان کو اپنے رنگ میں رکھنے کے لیے ہر کوشش کی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ وہ کسی بھی پیڑ کا پھل نہ کھائے، تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے اپنی ہر دعوت کے بعد انسان کو غلط راستے پر ڈالا ہے۔ شیطان کا یہ مقصد تھا کہ وہ انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر اپنے راستے پر چلائے۔ اس واقعے کے بعد شیطان کو اللہ نے سزا دی اور اس سے جنت سے نکال دیا۔ شیطان کا یہ واقعہ انسان کے لیے ایک بھاری سبق ہے اور ہر وقت اللہ سے ہدایت اور مدد مانگنی چاہیے اور شیطان کے فسادوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رہنے اور اپنی اولاد کو انصاف، امن اور ایمان کا پیغام دینے کا فرض دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور دوسرے لوگوں کی اس کی طرف بلانے کا کام کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو زندگی کے اصلی مقصد اور انسانیت کے بہترین طریقوں سے بارے میں سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے سب کو دکھایا کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر حصہ انسانیت کے لیے ایک بے مثال تعلیم اور ہدایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک بہت عظیم تعلیم ہے۔ ان کا واقعہ اللہ کی رحمت، انصاف اور صبر کا پیغام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کو ماننے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور سب کو اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو سمجھنے کا موقع دیا۔ ان کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی زندگی سے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ واقعات آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا، اور ملتے ہیں کسی دوسرے واقعات کے ساتھ۔ تو السلام